آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر کی نماز میں پڑھتے ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس تسبیح کو ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی پڑھیں، اس لیے کہ اس تسبیح کے متعلق ہم لوگ اتنا جانتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سونا اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کر دے اور اس کا خرچ کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے، تین باتیں جمع ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ احد پہاڑ کی برابر سونا ہو کسی انسان کے پاس، دوسری بات یہ کہ وہ اس سونے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے، تیسری بات جو سب سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول فرما لے. لیکن جب بھی وہ ثواب اتنا نہیں رکھتا جتنا کہ یہ تسبیح پڑھنے والا اپنے لیے کما لیتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طرح دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ہم لوگ نعمت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دنیا کے اندر مال ہو، کسی کے پاس دولت ہو، کسی کے پاس اولاد ہو، کسی کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہو، کسی کے پاس حکومت میں کوئی عہدہ ہو، سیاست میں اس کا کچھ حصہ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان نعمتوں سے بھرپور ہے، نعمتوں سے بھرا پڑا ہے. حالانکہ خالق السماوات والارض نے انسان کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. خود انسان اپنے جسم کے اندر غور و فکر کرے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی نعمتیں ہیں. جب انسان کی کوئی نعمت ضائع ہو جاتی ہے تو وہ اس کا اتنا افسوس کرتا ہے، اتنا افسوس کرتا ہے تو اس کو وہ بیان بھی نہیں کر سکتا کہ میرے اندر سے کس چیز کی کمی ہو گئی. محترم بزرگوں اور دوستو، ایک فقیر ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور دستے سوال دراز کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، برائے مہربانی میری امداد کیجئے، میری مدد کیجئے. تو وہ عارف باللہ بزرگ کہتے ہیں کہ تو کروڑ پتی لکھ پتی شخص ہے، کہ تو کروڑ پتی لکھ پتی شخص ہے، تجھ کو بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی. تو وہ فقیر حیرت زدہ آنکھوں سے ان عمر رسیدہ بزرگ کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میرے پاس تو چند پیسے بھی نہیں ہیں، میں آپ کو کہاں سے کروڑ پتی اور لکھ پتی نظر آتا ہوں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ کو زبان عطا کی ہے جس سے تو اپنے دل کی ترجمانی کر رہا ہے، اپنی مسکنیت کا اظہار کر رہا ہے. بتا اس چھوٹی سی بوٹی کی کتنی قیمت لیتا ہے، میں اس کے تجھ کو 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، تو یہ زبان کاٹ کر مجھ کو دے دے. تو وہ فقیر انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت کوئی زبان بھی کاٹ کر دیتا ہے، بھلا کوئی زبان بھی بیچتا ہے. تو وہ اللہ والے پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو 2 ہاتھ عطا کر رکھے ہیں، ایک ہاتھ کاٹ کر مجھ کو دے دے اور بتا اس ایک ہاتھ کی کیا قیمت لینا چاہتا ہے. فقیر پھر انکار کر دیتا ہے. اللہ والے پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو 2 پاؤں عطا کر رکھے ہیں، ایک پاؤں کاٹ کر مجھ کو دے دے اور بتا اس پاؤں کی کیا قیمت لینا چاہتا ہے. فقیر پھر انکار کر دیتا ہے. الغرض اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو 2 آنکھیں عطا کر رکھی ہے، ان دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ مجھ کو دے دے اور بتا اس آنکھ کی کیا قیمت لیتا ہے. فقیر نفی میں ہی سر ہلا دیتا ہے. تو اللہ والے اللہ تعالیٰ کی تمام اعضاء اور جوارح کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی ایسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں کہ اگر انسان دنیا کے بازاروں اور فیکٹریوں کے اندر ان نعمتوں کو تلاش کرنا چاہے تو نہیں مل سکتی.
اگر ہم غور کریں، اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کے دل کے اندر ذرا سی خرابی پیدا ہو جائے تو آج کے اس ٹیکنالوجی دور کے اندر اس کے آپریشن میں کم از کم 5 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت بھی چھوٹی سی، اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو اس دور کے اندر کم از کم 5 لاکھ روپے کا اس کا بل ہاسپٹل والے بناتے ہیں۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جس کے صحیح کرنے کے لیے آج کے دور والے 5 لاکھ روپے لیتے ہیں، انسان کو ایسی ہی عطا کر رکھی ہے۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور تم اپنے آپ کو فقیر کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھوں کا خزانہ عطا کر رکھا ہے جس سے تم دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کانوں کا خزانہ عطا کر رکھا ہے جس سے تم سنتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل اور دماغ کا خزانہ عطا کر رکھا ہے جس سے تم سوچتے ہو، غور و فکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر سے پیر تک نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے اور بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بالتفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ساتھ میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کے اوپر بھی روشنی ڈالی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کامیابی اور ناکامیابی کا ایک معیار میرے اور آپ کے نزدیک ہے، اور ایک معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ ہم لوگ کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کے اندر مال ہو، دنیا کے اندر اولاد ہو، حکومت میں اس کا کوئی عہدہ ہو، سیاست میں اس کا کچھ حصہ ہو، بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک ہو، سفر کرنے کے لیے تیز رفتار گاڑیاں اس کے پاس موجود ہو، فلک پوست عمارتوں کے اندر وہ رہتا ہو، کھانے کے لیے بہترین عمدہ غذائیں وہ کھاتا ہو، علاقے میں اس کا روب اور دبدبا ہو، لوگ اس کی تعریف کرتے ہو کہ یہ انسان کامیاب ہے۔ اور اس کے خلاف اگر کوئی انسان غریب ہے، سر چھپانے کے لیے اس کے پاس صرف اور صرف کھوپڑی ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس عمدہ چیز، عمدہ غذائیں مہیا نہیں ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس بہترین عالیشان کپڑے نہیں ہیں، سفر کرنے کے لیے اس کے پاس تیز رفتار گاڑیاں نہیں ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان دنیا کے اعتبار سے ناکام ہے، اس نے اپنی زندگی کو خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ انسان جس کے پاس کم مال ہو، کم دولت ہو، کل قیامت کے دن وہ انسان بہتر ہے، اس لیے کہ جس کے پاس کم ہے اس کا حساب بھی اللہ تبارک و تعالی جلدی سے کرتا ہے۔ جس انسان کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ دولت ہے، دنیا کا حساب بھی یہی ہے، اگر ایک انسان ہے جو 300 روپے دن کے کماتا ہے تو اسے کوئی حساب کتاب نہیں کرنا پڑتا۔ ایک انسان وہ ہے